تھوڑے تو ہی آسرا کر یار صحیح دی گنے کون ہی برداشت کرا یار کون ہی کرنا کچھ نہیں کرا یار نہ تو ہلو ادھر کا لے لو آپ کے عقیدت مند آپ کے ظاہر آپ کے 707ویں عرس مبارک کی غسل کی تقریب میں حاضر خدمت ہیں. ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں. میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہم جتنے یہاں کھڑے ہیں عقیدت سے کھڑے ہیں اور انکساری سے کھڑے ہیں, اور آپ کے ہاں یہ بلاوا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی چوکھٹ پر حاضری دے سکیں, آپ کے آستانے میں ہم حاضری دے سکیں اور اپنے قلبی سکون کے لیے بندوبست کر سکیں. یا رب العالمین, یہ سال ماضی کے سالوں سے مختلف ہے. ہر سال پورے پاکستان سے عقیدت مند زائرین ہزاروں کی تعداد میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آتے ہیں. مجھے اس سال افسوس بھی ہے لیکن احساس بھی ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ ہزاروں عقیدت مند جو خواہشات دل میں لیے بیٹھے تھے, آج کے اس وبا کی وجہ سے
जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले रखा है वो हाजिरी न दे सकी। मैंने उनसे अपना फर्ज निभाते हुए और उनकी और उनके बच्चों की हिफाजत को मलूज़ खातिर रखते हुए दरख्वास्त की कि आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ दुआ में शामिल हो जाएं और वहां खत्म कुरान का खत्म और अकीदत की महफिलें जहां जहां जिस जिस जिले में आप हैं, जिस जिस तालके में आप हैं, जिस जिस कोर्ट में आप हैं, आप अपने अकीदत के फूल वहां से निछावर भी कर सकते हैं। मेरा ईमान है कि नियतों के राज अल्लाह जानता है। जो भी जिस नियत से हाजिरी देगा वो कबूल करता है। सुनने वाले की बड़ी ताकत है। तो जहां बैठकर हाथ उठा के अपनी इल्तिजा करेगा, मेरा ईमान है वो आवाज जरूर सुनी जाएगी। कुतुबुल अक़ताब, हम अपना एक आजिज़ाना और अकीदतमंदाना फर्ज निभाने आए हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से नजात दे। बहुत से लोग हैं, न सिर्फ हमारे शहर में, हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मोहसिन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो इस वबा में मुब्तला हैं। या रब्बुल आलमीन उन सब पर अपना करम फरमा, उन सबको सेहत कामला अता फरमा, उनके घरों की परेशानियां दूर फरमा। और वो हजरात जो आज यार आप तंग कर रहे हो भाई, मोबाइल वाले भाई थोड़ा नहीं है, या रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन न जाने कौन किस कैफियत में है, कौन किस मुसीबत से दो चार है, किसके दिल में क्या ख्वाहिशात हैं, कौन कितना बोझल है, ये दिलों के राज तू जानता है। बहुत से लोग बरमला उसका इजहार भी नहीं कर सकते, लेकिन तू दिलों के राज पहचानता है, तू लोगों की तकलीफों को जानता है। परवरदिगार उनके लिए आसानियां पैदा फरमा, उन्हें कल्बी सुकून अता फरमा दे, उनकी जिस्मानी बीमारियों से उन्हें आज़ादी अता फरमा दे, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें काट दे, उनके घरों की हिफाजत, चादर चार दीवारी की हिफाजत फरमा, उनके आल औलाद की हिफाजत फरमा। बहुत सी दुनिया में लोग हैं जिनके कारोबार उजड़ गए, बहुत से लोग हैं जो साहिब रोजगार थे, लेकिन आज इस मुसीबत की वजह से, मईशत के सुकड़ने की वजह से वो रोजगार से तंग है। मेरे मालिक तू राज़िक है, उनके रिस्क का बंदोबस्त फरमा, जिनको रिस्क अता किया है उसमें वुसअत और बरकत अता फरमा। बहुत से लोग हैं जो औलाद की नेमत से महरूम है। या रब्बुल आलमीन तेरे खजाने में क्या कमी है? और कुतुबुल अक़ताब तेरे आस्थाने पर खड़े होकर मैं ये इल्तिजा कर रहा हूं कि अगर तेरी नजर से तूने शेखुल इस्लाम से उस हिंदू औरत की झोली भर दी थी और उसकी मुराद पूरी कर दी थी, तो ये बहुत से कलमगो, ये बहुत से अकीदतमंद जो तेरे आस्थाने से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, कुतुबुल अक़ताब उनकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी मेरे खजाने में क्या कमी है? मैं किस किस का नाम लूं? बहुत से करम फरमा है। या रब्बुल आलमीन उनके घरों को आबाद फरमा, के मजबूर और निहत्ते अवाम के लिए खसूसी दुआ फरमाएं। ये कबूलियत दुआ का वक्त। या रब्बुल आलमीन, ये जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे
یہ قبولیت کے لمحات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جو تیری توجہ ہم حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بہت سے مسلمان، بہت سے کشمیری بڑی تکلیف، بڑی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ اس وقت افغانستان میں امن کی کاوشیں ہو رہی ہیں، وہاں امن عطا فرما۔ اس وقت دنیا اسلام میں بہت سی قوتیں ہیں جو ہم میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، جو مسلمان کو مسلمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو ہمارے اندر غلط فہمیوں کی بیج بو رہی ہیں۔ پروردگار ان قوتوں کے عزائم کو نیست و نابود فرما اور دین اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملتان کی خیر فرما، ان کے باشوں کی خیر فرما، اور وہ علماء، آپ نہ مانیں، وہ مشائخ جو اس آستانے کی محفلوں کی رونق بنتے ہیں، وہ ناخوان صاحبان جو یہاں آ کے اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، یہ ایک طویل سلسلہ ہے اور نسل در نسل چل رہا ہے۔ ہمارے بڑے تھے، آج نہیں ہیں، ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ہم سب ملتمس ہیں کہ یہ عقیدت کا سلسلہ جاری ہے، اس آستانے کی رونقیں قیامت تک آمین تا قیامت جاری ہو ساری، یہاں لوگ آتے رہے اور اپنی جھولیاں بھر بھر کے جاتے رہے، ان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی رہی، یہاں کی رونقیں دوبالا فرما دیں اور ہماری مشکلات آسان فرما دیں۔ یا رب العالمین، پاکستان کو ہر اندرونی خلشار سے محفوظ فرما، ہر اس قوت سے جو یہاں اپنے ایجنڈے کے مطابق دہشت گردی کو ہوا دینا چاہتی ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتی ہے، لاسانیت کو ہوا دینا چاہتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کرنا چاہتی ہے، جو صوبائیت کی نفرتوں کی بیج بوتی ہے۔ یا رب العالمین، ان قوتوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے اور اس وفاق کو، محبتوں کو گہوارہ بنا دے، ان آستانوں کو رشد و ہدایت کا آستانہ بنا دے۔ وہ زائر جو نہیں آ سکے، ان کے دلوں کو سکون عطا، وہ مستورات، وہ بچے جو گھر بار چھوڑ کر آ کے یہاں 3 دن زمین پر چٹائیوں پر سوتے تھے، یہ نہیں کہ ان کے پاس بہتر انتظامات کے وسائل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں 3 دن چٹائی پہ سونے سے ہمیں راحت ملتی ہے، یہ نہیں کہ ان کے پاس کھانے کی روٹی کے وسائل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 2 لقمے لنگر کے کھا کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ حضرات جو لنگر میں شامل ہوتے ہیں، جو اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کی بھی خدمت قبول فرما۔ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں اس باورچی کا، سائل جس کا نام ہے، اور اس نے کئی عروس کے لنگر کی خدمات انجام دی۔ کل اس کا انتقال ہوا اور کل اس کو دفنایا گیا، اور بڑی عقیدت کے ساتھ وہ آتا تھا۔ قطب الافطاب
ہماری دعا ہے کہ آپ اس اپنے عاشق کی نگہداشت کریں گے اور اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں کہ اس کی آنے والی منزلیں. بہت سے لوگ تھے جو پچھلے سال اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں. میں حوالہ دینا چاہتا ہوں مولانا احمد سعید فاروقی صاحب. وہ ہر سال بڑی عقیدت سے محفل میں شامل ہوا کرتے تھے، آج موجود نہیں ہیں. ان کے درجات بھی بلند. ہر اس شخصیت، ہر اس محکمہ، ہر اس فرد کو توفیق عطا فرما کہ اس کام میں اپنا حصہ عطا کر. یا رب العالمین. محکمہ اوقاف نے اور حکومت پنجاب نے آپ کے آستانے کے لیے، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کے لیے اور بی بی پاک دامن کے آستانے کے لیے جو ان کی تعظیم و مرمت کے لیے جو ایلوکیشن دی ہے، توفیق عطا فرما اس محکمے کو، اوقاف کو اور اس انتظامیہ کو کہ وہ اس کام کو جو ادھورا پڑا ہے اس کو بطریق ایسے مکمل کرنا اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ کام مکمل ہو جائے. یا رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت. یا رب العالمین ہمیں آخرت کے لیے تو تیاری کی اللہ اکبر سوجھ بوجھ عطا فرما. دنیا نے ایک عجیب کیفیت دیکھی اور یقین جانے میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے 27 کی شام، 27 رمضان المبارک کی شام بھی کعبہ کی حاضری کا مجھے شرف ملا اور میں نے دیکھا، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ سجدہ کرنے کی جگہ دستیاب نہ تھی، اتنا رش تھا. پچھلے ماہ میں نے دیکھا جب طواف کر رہا تھا تو پورے خانہ کعبہ میں میری نگاہ جب میں نے دوڑائی تو 150 سے 200 افراد مجھے دکھائی دیے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں. یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور وہ آستانے جہاں جا کر ہمیں نجات ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ان کی رونقوں کو جلد از جلد بحال فرما اور ایسا ماحول پیدا کر دے کہ وہی رونقیں دوبارہ واپس آ جائیں. میری دعا ہے جماعت غوثیہ سے کہ آپ کی مجبوریاں اور ہماری مجبوریاں آپ سمجھتے ہیں اور آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آپ ہماری اس کوشش کو صحیح جذبے سے سمجھیں گے، اس کو صحیح جذبے سے سمجھیں گے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی وجوہات کیا، اس کی ضرورت درپیش کیوں آئی. اور میری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کر دے کہ جب شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو، اتنی رونق ہو کہ سب کمیاں دور ہو جائیں اور سب خواہشات پوری ہو جائیں اور ہماری نگاہ ایک جم غفیر کو دیکھ سکیں اور ہمیں یا رب العالمین مہلت عطا فرمائی کہ اس محفل میں، اس کھچا کھچ بھری محفل میں بھی ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمائے. یا رب العالمین عزتیں تو عطا فرماتا ہے، جس کو تو نے دنیاوی عزتیں عطا فرمائی ہیں انہیں نبھانے کی توفیق اور ان ذمہ داریوں میں انہیں سرخرو فرما دے.
काम आसान नहीं होता, मुझे भी एहसास है। जिम्मेदारियां आसान नहीं होती, बहुत सी काविशें, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन मेरा ईमान है कि जब नीयतें दुरुस्त हों, इरादे पुख्ता हों, अज़ाइम नेक हों, तो तू हालात बदल देता है, तू हालात पलट देता है और आसानियां पैदा कर देता है। तो लगता ये चंद टूटे फूटे अल्फाज की दुआ कबूल फरमा और कितने हाज़रीन जी अभी इतना मिली है। हमारे बहुत करम फरमा और मोहब्बत करने वाले डॉक्टर अली अकबर अंसारी बहुत तकलीफ में हैं अल्लाह ताला से और वेंटिलेटर पर हैं। या रब्बुल आलमीन उन्हें शफा अता आमीन उन्हें सेहत अता फरमा आमीन और उनकी घर की परेशानियां दूर फरमा। आमीन और दीगर जितने लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं, किस किस का नाम लूं, सबकी परेशानियां और हमारी हाजिरी कबूल। चल गए यार, ये हाथ पे चढ़ गए। रब्बना आतिना फिद दुनिया इलाही आफत महमूद करता, बलाए बुरा नामूद करता, इलाही आफत बादशाह जो तुम्हारा दरगुजार मन गुनाहगार है करता है जन्म काश आमीन।